بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رولز روئس اس وقت دنیا کی سب سے مہنگی اور موسٹ لگژری کار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کی سب سے سستی گاڑی کی مالیت بھی تقریباً $3.5 لاکھ ہے، لیکن یہ جان کر آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ $7 ارب کی اس کمپنی کی بنیاد ایک ایسے لڑکے نے رکھی جس کے پاس نہ تو کوئی تعلیم تھی اور نہ ہی وہ کسی امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بلکہ وہ انتہائی غربت میں پلا بڑھا تھا۔ اور اس بچے کا نام تھا ہنری روئس، جس نے دنیا کی سب سے لگژری کار کمپنی بنائی۔ علمی پلانٹ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہنری روئس کے والدین ایک آٹے کی چکی چلاتے تھے جن سے ان کے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کا یہ بزنس بھی بہت مشکل سے چل رہا تھا اور 1867 میں یہ بالکل ٹھپ ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں بینکرپسی کے لیے فائل کرنا پڑا اور اسی وجہ نے انہیں لندن جانے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت ہنری روئس صرف 4 سال کا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور چند پیسے کمانے کی خاطر ایک فارم میں کام کرنا شروع کیا۔ ہنری روئس کی فیملی اس وقت قرضے کے ایک بہت بڑے بوجھ تلے دبی تھی، لیکن جس وقت ہنری کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی مشکلات اور پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب ہنری پوری طرح سے کام کرتا تھا اور باقی بچوں کی طرح اسکول جانے کی بجائے نیوز پیپر بیچ کر پیسے کماتا تھا۔ ہنری کی ماں پر اب بھی بہت زیادہ قرضہ تھا، جس کی وجہ سے اس نے ہنری کو نہ سنبھالنے کا فیصلہ کیا، ایک بوڑھے کپل کے سپرد کر دیا۔ اس وقت ہنری اپنی زندگی کے بہت مشکل حالات سے گزر رہا تھا اور اکثر اسے روٹی کا صرف ایک ٹکڑا دودھ کے ساتھ کھانے کو ملتا۔ غذائی قلت اور کم عمر میں سخت کام کرنا دونوں ہنری کی صحت پر بہت برا اثر ڈال رہے تھے۔ جب ہنری کی عمر 15 سال کو پہنچی تو وہ ایک جارج نامی شخص کے ساتھ اس کے گھر منتقل ہو گیا۔ جارج اسے رات کے وقت مختلف ٹولز کا استعمال سکھاتا، کی وجہ سے ہنری بہت لطف اندوز ہوتا اور گھنٹوں تک اس کی پریکٹس کرتا رہتا۔ ہنری کے پاس اگرچہ زیادہ تعلیم نہیں تھی، لیکن وہ بہت زیادہ ہنرمند تھا۔ 17 سال کی عمر میں ہنری نے ایک ٹول بنانے والی کمپنی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور بعد میں وہ ایک الیکٹرک لائٹ پاور کمپنی میں چلا گیا، جہاں وہ اپنے ساتھی ورکرز سے زیادہ اور کڑی محنت کرتا تھا۔ مختلف ملازمتوں کو کرنے کے بعد آخر کار ہنری اس قابل ہو گیا کہ وہ مزید اپنی تعلیم جاری رکھ سکے اور اس نے رات کے وقت الیکٹریکل انجینئرنگ کی کلاسز لینا شروع کر دی۔ اور آخر کار جو کچھ ہنری نے ان کلاسز سے سیکھا، اس کی وجہ سے اسے اپنی زندگی کی بہترین جاب مل گئی۔ اب وہ ایک بڑی کمپنی میں چیف الیکٹریکل انجینئر کے طور پر کام کرتا تھا اور اس کی زندگی کی یہ سنہرے دن زیادہ عرصے تک نہ رہے اور 1884 میں وہ کمپنی بند ہو گئی، جس کی وجہ سے ہنری ایک دفعہ پھر بے روزگار ہو گیا۔ لیکن اس بار ہنری نے کسی اور کمپنی میں نوکری تلاش کرنے کی بجائے اپنی خود کی کمپنی شروع کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے کو ورکر کو بھی اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے منا لیا اور پھر ان دونوں نے مل کر 1884 میں ایک HF روئس کے نام سے ایک کمپنی شروع کی۔ انہوں نے اپنی کمپنی میں الیکٹرک فٹنگز بنانے سے شروعات کی۔ انہوں نے اپنی کمپنی کی پروڈکٹس کو دوسری کمپنی سے بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت کی اور آخر کار ایک الیکٹرک ڈور بیل بنائی جو کہ بڑی سکسیسفل پروڈکٹ ثابت ہوئی۔ یہ اتنی تیزی سے بکنا شروع ہوئی کہ ہنری کو اس کی تیاری کے لیے رات کو دیر تک اپنے آفس میں کام کرنا پڑا اور دن بدن کمپنی کے پروفٹس میں اضافہ ہوتا گیا اور 1899 میں کمپنی کا شیئر £30,000 تھا۔ اگرچہ یہ اماؤنٹ آپ کو اتنی زیادہ نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن یاد رہے کہ یہ 1800 کی بات ہے اور اگر اسے موجودہ دور کی انفلیشن کے مطابق دیکھا جائے تو یہ $1,000,000 کے برابر ہے۔ اس کامیابی کے باوجود ہنری کی نظریں اب بھی کسی اور چیز پر ٹکی ہوئی تھی اور وہ تھی دنیا کی سب سے لگژریس کار بنانا۔ لیکن اس دور میں صرف چند ایسے لوگ تھے جن کے پاس کارز تھی اور ہنری روئس کو گاڑیوں میں بہت گہری دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے اس نے ایک پرانی 1901 ماڈل 2 سلنڈر کار خریدی۔ لیکن بدقسمتی سے اس کار کی حالت اتنی خراب تھی کہ یہ سٹارٹ بھی نہیں ہو سکتی تھی، مگر ہنری نے اسے پھر بھی ٹھیک کرنا شروع کیا۔ آخر کار ایسے ٹھیک کرتے کرتے ہنری نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بجائے اس کار کو ٹھیک کرنے کی کیوں نہ وہ اپنی کار بنائے اور پھر 1901 میں اس نے 3 گاڑیاں بنائی اور ان کے ماڈل کو رولز روئس 10 HP کا نام دیا۔ ان 3 میں سے ایک گاڑی تو اس نے خود کے لیے رکھی اور ایک اپنے دوست کو دی، لیکن اس میں سے تیسری کار جس انسان نے خریدی وہ اس گاڑی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ہنری کو ایک گاڑیوں کے ڈیلر سے ملوایا جس کا نام تھا چارلس روئس، اور یہی وہ نام تھا جس نے رولز روئس کے نام کو پورا کیا۔ جب ہنری روئس اور چارلس روئس ملے تو کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بزنس پارٹنر بن جائیں گے۔ ایک طرف
ہنری تھا जिसके पास जो कुछ भी था इसने अपने बलबूते पर हासिल किया था, लेकिन दूसरी तरफ चार्ल्स के बचपन से ही सब कुछ सजा सजाया मिला था। लेकिन एक चीज थी जो इन दोनों के अंदर कॉमन थी और वो थी इन गाड़ियों से मोहब्बत। चार्ल्स को बचपन से ही मैकेनिकल चीजों से बहुत लगाव था और इसने इसी फील्ड में कैमरे यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। इसे गाड़ियों से बहुत ज्यादा लगाव था, इसीलिए इसके बाप ने इसे एक कार डीलरशिप ओपन करके दिया था जिसमें वो फ्रेंच कार्स को इंपोर्ट करके अपने इंग्लिश कस्टमर्स को सेल करता। चार्ल्स रॉयस हेनरी रॉयस की गाड़ी रॉयस 10 से इतना मुतासिर हुआ कि इसने हेनरी को अपने साथ मिलकर काम करने की पेशकश की और यहाँ से आगाज हुआ एक एम्पायर के बनने का। दिसंबर 1904 में चार्ल्स रॉयस और हेनरी रॉयस ने रोल्स रॉयस के नाम से एक बिजनेस का आगाज किया। यहाँ हेनरी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट बनाने का कई साल का तजर्बा था। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज निहायत उम्दा और हैरत अंगेज बिजनेसमैन था, तो ये जानता था कि मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस की ताकत को कैसे अपने बिजनेस की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करना है, और दोनों ने अपने स्किल्स से अपने नए बिजनेस को खूब फायदा दिया। 1904 में इन्होंने अपनी पहली गाड़ी रोल्स रॉयस 10 HP के नाम से लॉन्च की, जिसे उन्होंने $395 में बेचा। और फिर हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉयस ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपनी शानदार लग्जरी कार की वजह से टॉप ऑफ द लिस्ट में थे। इन दोनों की मेहनत और स्किल्स की बदौलत रोल्स रॉयस कामयाबी की बहुत सी मंजिलें छू चुकी थी। लेकिन गाड़ियों के अलावा चार्ल्स का दूसरा शौक था जहाज उड़ाना, और 1909 में इसने अपना राइट फ्लायर एयरक्राफ्ट खरीदा। और फिर अचानक एक दिन एयर शो में चार्ल्स का जहाज हादसे का शिकार हुआ जिसमें चार्ल्स की मौत हो गई। चार्ल्स रॉयस बरतानवी तारीख का पहला इंसान था जिसकी मौत जहाज के हादसे में हुई। अपने पार्टनर की मौत की वजह से हेनरी रॉयस की सेहत भी खराब रहने लगी। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल घर में गुजारे, लेकिन इसके बावजूद अपने बेड पर लेटे हुए रोल्स रॉयस के लिए मुख्तलिफ नए आइडियाज और डिजाइन पर काम करता रहता। और 1993 को हेनरी रॉयस इस दुनिया से चल बसा। लेकिन रोल्स रॉयस आज के दौर में भी एक कामयाब लग्जरी कार ब्रांड है और 40 ममालिक में 120 से ज़्यादा डीलरशिप्स के साथ ये ब्रांड अब भी दुनिया की सबसे महंगी कार तैयार करने के लिए जाना जाता है। उम्मीद है कि इल्मी प्लेनेट की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में।